خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی حکومت کی جانب سے معدنی وسائل کے حوالے سے ایک مجوزہ قانون اسمبلی میں پیش کیے جانے کے بعد سے شدید تنقید کی زد میں ہے۔ مخالفین کا الزام ہے کہ اس قانون کا مقصد خیبر پختونخوا کے معدنی وسائل وفاق کے حوالے کرنا ہے۔ معدنی وسائل کا بل 4 اپریل کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، لیکن اپوزیشن کے علاوہ کچھ حکومتی اراکین کی جانب سے کی جانے والی مخالفت کی وجہ سے اسے ابھی تک منظور نہیں کروایا جا سکا۔ اس بل میں موجود زیادہ تر شقیں معدنیات ایکٹ 2017 کی ہیں، لیکن کچھ شقیں نئی بھی شامل کی گئی ہیں۔ تاہم یہ ترمیمی بل کے طور پر نہیں بلکہ ایک نئے بل کے طور پر اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے۔ بل کے مخالفین کی جانب سے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ گنڈاپور حکومت فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر صوبائی وسائل کو وفاقی حکومت کے حوالے کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ چنانچہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور بھی تنقید کی زد میں ہیں اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ صوبے کے مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ مجوزہ بل میں واضح طور پر شق نمبر 26 میں لکھا گیا ہے کہ صوبے میں کسی جگہ پر بھی معدنیات کے ذخائر کی مالک وفاقی حکومت ہوگی اور اسے ہر طریقے سے ان ذخائر کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ مجوزہ قانون کے مطابق لیز ہولڈرز معدنیات کی کان کو استعمال کرنے کے حقدار ہوں گے، لیکن اس کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ کان کی زمین کے مالک کو لیز ہولڈر باقاعدہ رینٹ ادا کرے گا اور اس حوالے سے جائیداد کے مالک اور لیز ہولڈر کے مابین باقاعدہ معاہدہ طے کیا جائے گا۔ مجوزہ قانون کی شق نمبر 65 میں لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی کمپنی صوبے میں معدنیات کی لیز لینے میں دلچسپی رکھتی ہے تو اس کے ساتھ معاہدہ فیڈرل مائننگ ونگ اور منرل فیسیلیٹیشن اتھارٹی کی تجاویز پر کیا جائے گا، یعنی یہاں بھی اختیار صوبائی حکومت کا نہیں بلکہ وفاقی حکومت کا ہوگا۔ یاد رہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے معدنیات ایکٹ 2017 کے تحت کسی بھی معدنیات کے ٹھیکے کا لائسنس محکمہ معدنیات میں لائسنسنگ ڈائریکٹوریٹ جاری کرتا تھا، جس میں معدنیات سے متعلق تمام بڑے اور چھوٹے منصوبے شامل تھے۔ تاہم نئے مجوزہ قانون میں بڑے اور چھوٹے منصوبوں کی لائسنسنگ کا طریقہ کار تبدیل کیا گیا ہے اور اب بڑے منصوبوں کے ٹھیکے دینے کے لیے ایک لائسنسنگ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ مجوزہ بل کی شق نمبر 5 کے مطابق اس اتھارٹی کے پاس بڑے مائننگ کے منصوبوں کی لیز دینے کا اختیار ہوگا اور فیصلہ اتھارٹی کی میٹنگ میں 2/3 اکثریت کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ اس اتھارٹی کے اراکین میں محکمہ معدنیات کے ڈائریکٹر جنرل، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل، چیف انسپیکٹر مائنز، چیف کمشنر مائنز لیبر ویلفیئر، محکمہ جنگلات کا نمائندہ، وزارت قانون کا نمائندہ، محکمہ ماحولیات کا نمائندہ، ڈائریکٹر ایکسپلوریشن، GIS آفیسر اور ڈائریکٹر لائسنسنگ شامل ہوں گے۔ اس اتھارٹی کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا کہ وہ صوبے میں کسی بھی جگہ معدنیات کی نشاندہی کرے، اس کی قیمت لگائے اور اس کو نیلامی کے لیے پیش کرے۔ اس اتھارٹی کو مجوزہ بل میں یہ بھی اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے محکمہ فیڈرل منرل ونگ کی تجاویز پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ تاہم اس شق میں یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ کس قسم کی تجاویز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ اگر مجوزہ بل پاس ہو گیا تو یہ اتھارٹی تمام بڑے مائننگ منصوبوں کی لیز دینے کے لیے بااختیار ہوگی۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیش کیے جانے والے مجوزہ بل میں ایک کمیٹی بنانے کی تجویز بھی دی گئی ہے جو مائننگ کے لیے لیز پر دی جانے والی زمین سے جڑے مسائل حل کرے گی۔ کمیٹی کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کسی بھی لیز شدہ زمین میں مائننگ کے دوران پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرے اور زمین کے مالک اور لیز ہولڈر کے مابین تنازعات حل کرے۔ مجوزہ قانون کے تحت خیبر پختونخوا میں معدنیات سیکٹر کی ترقی کے لیے منرل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن اتھارٹی قائم کی جائے گی جو اس سیکٹر کی ترقی کے لیے کردار ادا کرے گی۔ اس اتھارٹی کو خود یا وفاقی حکومت کی تجاویز کے مطابق لیز ایگریمنٹ میں تبدیلی، فیس، رینٹ اور رائلٹیز میں تبدیلی، نیلامی کے دوران سیکیورٹی ڈپازٹ میں تبدیلی، معدنیات سیکٹر میں سامان بیرون ملک سے درآمد کرنے پر ٹیکس میں رعایت اور صوبائی لائسنسنگ اتھارٹی کے طریقہ کار میں تبدیلی کا اختیار ہوگا۔ تاہم خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی نے مجوزہ قانون کی مخالفت کرتے ہوئے اس کو مسترد کر دیا ہے اور اسے صوبائی وسائل پر قبضہ قرار دینے کی ایک چال قرار دے دیا ہے۔ ANP کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین نے بتایا کہ مجوزہ قانون نہ صرف آئین پاکستان کی 18ویں ترمیم کی صریحاً خلاف ورزی ہے بلکہ اس کے ذریعے خیبر پختونخوا کے معدنی وسائل پر وفاق اور غیر صوبائی اداروں کی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ ANP واضح کرتی ہے کہ پاکستان اور 18ویں آئینی ترمیم ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اس ترمیم سے چھیڑ چھاڑ کسی بھی طور پر پاکستان کے مفاد میں نہیں۔ میاں افتخار حسین کے مطابق گنڈاپور حکومت اس متنازع قانون سازی میں
اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کار بننے کے علاوہ نئے NFC ایوارڈ کے اجرا میں تاخیر پر بھی خاموش ہے۔ میاں افتخار حسین نے کہا کہ یہ قانون چند طاقتور لوگوں کی جانب سے ذاتی مفادات کے لیے خیبر پختونخوا کے قدرتی وسائل پر صوبے کے اختیار کم کرنے کی کوشش ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔